اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی۔ ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار نہیں کر سکتے۔ میں خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے۔ بلا شبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور غار کے رفیق ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہتر لوگوں کے معاملات کی سربراہی کے لیے حضرت ابو بکر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی، ہماری عظمت بڑھائی، ہمیں شرافت عطا فرمائی اور ہم پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کر گئے ہیں اس کو میں رد نہیں کروں گا۔ ہم امور خیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتے۔ پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دنیا سے رخصت ہو کر قوم کو سخت محنت و مشقت میں مبتلا کر دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں عمدہ کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا، تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ سے مار کھاتا۔ آج یہ دن ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور سب سے بڑی قاری ابی بن کعب ہیں۔ میں نے معاویہ میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہ پایا۔ اس کے متعلق مجھے صرف بھلائی کی خبر ہی ملی ہے۔ تم کیسر و کسریٰ کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تم میں معاویہ موجود ہیں۔ دشمن تم سے لڑائی کرے تو ان سے فریب نہ کرو، کسی کی ناک کان نہ کاٹو، نہ کسی بچے کو قتل کرو۔ اگر میں اسی طرح تمہاری خدمت کر سکتا تو تم شکم سیر ہو کر چین سے گھر میں سو تو یہ میرے لیے عین راحت ہے۔ اگر میں خواہش کروں کہ تم میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہے۔ جس مسئلے میں شبہ ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس پر غور کرو، اور پھر غور کرو، اور اس کی مثالوں اور نظیروں پر خیال کرو، پھر قیاس کرو۔ جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کرو۔ اگر وہ ثبوت دے تو اس کا حق دلاؤ، ورنہ مقدمہ خارج۔ جو شخص قرآن سیکھنا چاہے وہ ابی بن کعب کے پاس جائے۔ جو شخص فرائض کے متعلق پوچھنا چاہے وہ زید رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ جو شخص فقہ کے متعلق پوچھنا چاہے وہ معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد انصاری جیسے مجھے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں ان سے، اگر مجھ کو یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد، سب سے زیادہ قوی اور مہمات امور کے لیے سب سے زیادہ قوی بازو ہوں تو میں اس منصب کو قبول نہ کرتا۔ تم لوگوں نے آدمیوں کو غلام کب سے بنایا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ اپنی اولاد کو تیرنا اور شاہ سواری سکھاؤ، ضرب الامثالیں اور اچھے اشعار یاد کراؤ۔ جو شخص راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ سب سے زیادہ قابل وہ شخص ہے جو اپنے افعال کی اچھی تعویل کر سکتا ہو۔ جو شخص برائی سے بالکل واقف نہیں وہ برائی میں مبتلا ہوگا۔ جب کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ کو اس کی عقل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے۔ دنیا تھوڑی سی لو تو آزادانہ زندگی بسر کرو گے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔ ہر بددیانت پر میرے دو داروغے متعین ہیں، آب و گل۔ اگر صبر و شکر دو سواریاں ہوتی تو میں اس کی نہ پرواہ کرتا کہ دونوں میں سے کس پر سوار ہوں۔ اللہ اس شخص کا بھلا کرے جو میرے عیب میرے پاس تحفے میں بھیجتا ہے، یعنی مجھ پر میرے عیب ظاہر کرتا ہے۔ مجھے مسلمانوں کے مال کے سلسلے میں 3 ہی باتیں مناسب نظر آتی ہیں۔ اسے حق کے ساتھ وصول کیا جائے، حق کی راہ میں دیا جائے اور باطل پر صرف ہونے سے روکا جائے۔ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں تمہارے وظائف میں اضافہ کروں، تمہاری سرحدوں کا تحفظ کروں، تمہیں ہلاکت کے منہ میں نہ دھکیلوں، اور سرحدوں پر طویل عرصے تک معمور نہ کیے رکھوں۔ کفار سے جنگ کرنے میں ان کی قوت اور استعداد کا پورا لحاظ رکھو۔ امام کی تند مزاجی اور بے تدبیری سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور تند مزاجی اور بے تدبیری ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سعادت مند نگران وہ ہے جس کے سبب اس کی رعایا کو سعادت نصیب ہو۔
سب سے بدبخت نگران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کے رعایا تباہ ہو جائے۔ کمزور کو قریب آنے دو تاکہ اس کو تقویت ہو اور اس کی زبان کھل سکے۔ جب تک تم کسی مقدمے میں مناسب فیصلے تک نہ پہنچ سکو، فریقین میں صلح کرنے کی کوشش کرو۔ جو اپنے ماحول میں امن و عافیت کی راہ اختیار کرتا ہے، اسے اوپر سے بھی امن و عافیت عطا ہوتی ہے۔ جہاں مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، وہاں حسد، بغض اور عناد کی آفت بھی در آتی ہے۔ کسی کی شہرت کا آوازہ سن کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آدمی کی نماز روزے پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، میں تو صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ ہم بے مواخذہ چھوٹ جائیں۔ کوئی عربی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں: کامل، کاہل اور لاشے۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کر کے اس پر غور کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنی رائے پر چلے اور نہ کسی سے مشورہ کرے۔ لاشے وہ ہے کہ نہ وہ خود صاحب الرائے ہو اور نہ دوسروں سے مشورہ کرے۔ جب تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ دین کے بارے میں قابل الزام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا خواہاں ہوتا ہے اسی کی دھن میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ خدا واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور حکم شرع پر عمل کرے۔ مقدمات کا جلد تصفیہ کرنا چاہیے تاکہ دعوے کرنے والا دیر کے سبب سے کہیں اپنے دعوے سے مجبوراً دستبردار نہ ہو جائے۔ بدخو کی دوستی سے احتیاط، کیونکہ اگر وہ بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ لوگوں کے ساتھ نیک خلق آدھی عقل ہے، حسن سوال نصف علم ہے اور حسن تدبیر نصف معیشت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔